بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع یاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات ذی وقار سامعین محترم، قرآن مجید حدیث مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کے ایمان کو معیار تو قرار دیا ہے، لیکن کہیں بھی صحابہ کو یہ نہیں فرمایا کہ ایسے ایمان لے آؤ، ایسے ایمان لے آؤ، ایسے ایمان لے آؤ۔ جو لوگ یہ بات کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں اور تھے منافق، ان کو اپنے ایمان کی وضاحت کرنی پڑتی تھی کہ جی ہم بھی مسلمان ہیں۔ صحابہ نے کبھی قسمیں اٹھا کر حضور کو تسلیاں نہیں دی کہ جی ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی عاشق رسول ہیں، یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ ہاں، منافقوں کو یہ قسمیں اٹھانی پڑتی تھیں، اور اللہ رب العالمین نے سورہ منافقون جو ہے فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بھائی کلمہ پڑھنے کے بعد پھر حضور کو وضاحت کیوں دینی پڑتی؟ آج بھی جس سے بات کرو کہتا ہے الحمدللہ میں بھی مسلمان ہوں، الحمدللہ میں بھی عاشق رسول ہوں۔ میں نے کہا تجھ سے یہ بات پوچھی کسی نے نہیں ہے۔ یہ وضاحتیں اسے دینی پڑتی ہیں جس کے اندر کوئی گڑبڑ ہو، ان کو وضاحتیں دینی پڑتی تھی۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ کہتے تھے ہم بالکل گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ نے فرمایا واللہ یعلم انک لرسول۔ حبیب، اللہ پتہ ہے اللہ کو آپ کے رسول ہیں، اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو مومن کو کبھی بھی اپنی ایمان کی وضاحت نہیں کرنی پڑتی، وضاحت اسے ہی کرنی پڑتی ہے جس کے دل میں کوئی گڑبڑ ہو۔ ابو سے رسالت پر بات کرو تو کہتے ہیں الحمدللہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی عاشق رسول۔ میں کہو یہ باتیں تو کرنی نہیں پڑتی، یہ باتیں نہیں کرنی پڑتی۔ مسلمان کو یہ باتیں وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ مسلمان کو تو خود عمل گواہی دیتا ہے، بلکہ اس کے کردار اور اس کے عمل کو دیکھ کر تو غیر بھی متاثر ہوتے ہیں کہ واہ جی واہ، محبت ہو تو پھر ایسی ہو۔ مومن کو وضاحت نہیں کر دینی پڑتی۔ یہ انہوں نے بار بار کہا کہ ہم جی واللہ یشہد ان اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب یہ جو آپ کے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں نا، یہ ڈھال بناتے ہیں، لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم بھی ایسے ہیں، ہم بھی ایسے ہیں، لیکن میرے حبیب یہ بات ایسے نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ چھوڑو ساری باتیں، ہمیں وضاحت نہ دو، چلو حضور کی بارگاہ میں چلیے، تو لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ، پھر اتنے سر مار کے کہتے ہیں اتنے نہیں جانا، اتنے نہیں جانا۔ تو یہ باتیں آج بھی مسلمان جی ہم بھی الحمدللہ عاشق رسول ہیں، میرا پیو دادا بھی بڑا عاشق رسول سی، اور داتا صاحب بھی جاندا سی۔ میں کہا یہ معیار نہیں ہے، معیار ہے کہ حضور سے پیار کتنا ہے، سبحان اللہ، حضور سے محبت کتنی ہے۔ صحابہ کو یہ وضاحتیں نہیں کرنی پڑی، بالکل میں نے نہیں پڑھا تھا ظاہر ہے حدیث میں نہ الحمد سے لے کر والناس تک۔ ہاں اللہ رب العالمین نے ان کو یہ فرمایا
کہ جو آ کر قسمیں اٹھاتے تھے کہ قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، حضور کے سامنے اپنے یقین دہانیاں کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ ایسے جیسے ابو بکر و عمر عثمان ایمان لے آئے، ایسے ہی مان لے آؤ، قسمیں کیوں اٹھاتے ہو؟ کیا ضرورت ہے تمہیں قسمیں اٹھانے کی؟ ایسے ہی مان لے آؤ جیسے ابو بکر عمر عثمان ہو۔ تو قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے ہی مان لے آئیں جیسے بے وقوف ہی مان لیں؟ یہ قرآن ہے۔ تو صحابہ کیا کرتے تھے؟ کیا نعوذ باللہ من ذالک، صحابہ کی صفحات کیا تھی؟ صحابہ کی صفحات کیا تھی؟ بلکہ حضرت دہیہ کلبی جب نجاشی کے پاس پہنچے حضور کا خط لے کر، تو اس نے کہا کہ آپ کے نبی کو جب ہجرت کے لیے جانا پڑا تو آپ کے نبی نے ان کے خلاف دعائے جلال کیوں نہیں کی مشرکین مکہ کے خلاف؟ ویسے تو لوگ بد دعا کہتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے کہا کہ حضور کی جو ہے نا اس کو دعائے جلال کہتے ہیں۔ کہا حضور نے دعائے جلال کیوں نہیں کی ان کے خلاف؟ جب وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما رہے تھے تو مشرکین کے خلاف، تو صحابی نے جواب دیا، آپ نے فرمایا جب عیسیٰ علیہ السلام نے پھانسی چاڑ رہے سن تو انہاں کیوں نہیں بد دعا کی؟ وہ اگو کمن لگ پیا، کہنے لگا تو آپوں بھی کریم ہے تو جنہاں تینوں بھیجا انہاں دا تو جواب ہی دے۔ صحابہ کی دانائی تو غیر بھی جو ہے وہ، اور آج بھی جو ہے وہ لوگ صحابہ کی ایک ایک ادا جو ہے اس پر وہ صحابہ کو انہوں نے صفحہ کہہ دیا کہ یہ تو صفی ہے۔ اب صحابہ کی صفات کیا تھی؟ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا اپنے عشق رسول بتانا جن کو پڑتا ہے، بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں عشق جو ہے وہ خود اپنا بول کر بتاتا ہے، اور عشق جو ہے وہ اپنی خود پہچان ہوتا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت وضاحت ہے، لوگوں کو قسمیں دینے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ نہیں جی الحمدللہ میں بھی مسلمان ہوں، جی الحمدللہ میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، جی الحمدللہ۔ میں نے کہا بتا، ایک سوال ہے، ایک عام بندے کی بات ہے، ایک بندہ کسی سے دشمنی رکھتا ہو یا اس کی عزت اور ناموس کے خلاف بات کرتا ہو یا اس کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہو یا اس کے دشمنوں کا حامی ہو، اس کو ایک بندہ السلام علیکم جا کر کہے گا تو وہ بندہ آگے سے کیا کہے گا؟ ظاہر اس کے سلام کا جواب نہیں دے گا۔ تو میں نے کہا بتا، تو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، جب تو نماز میں السلام علیکم ایھا النبی کہتا ہے اور دل تیرے غیروں کے ساتھ کھٹکتے ہیں اور دیر تیرے گستاخوں کے ساتھ کھڑکتے ہیں، اور تم عاشقان مصطفیٰ کو تو جو ہے وہ انتہا پسند کہتا ہے، دہشت گرد کہتا ہے، اور جو رسول اللہ کی عزت پر بات کرتے ہیں ان کے خلاف تو باتیں کرتا ہے، جب تو خود اپنی ایمان سے بتا، جب تو نماز میں کہتا ہوتا السلام علیکم ایھا النبی، تو پھر حضور تجھے کیا جواب دیتے ہو؟ اس وقت تو خود سوچ، کبھی تیری توجہ ہی نہیں گئی اس طرف کہ تو نماز میں کیا باتیں کرتا ہے، اور حضور کو جب تو سلام پیش کرتا ہے تو میرے آقا تجھے آگے سے کیا فرماتے ہوں گے کہ دل تو کسی اور کو دے چکا، ہاں باتیں کسی اور کے حق میں کرتا ہے اور سلام مجھے دیتا ہے۔ اس واسطے مسلمان کو کبھی بھی اپنی ایمان کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی، مسلمان کو دیکھ کر تو غیر بھی کانپتے ہیں، غیر کانپتے ہیں مسلمانوں کو دیکھ کر کہ اتنا او ہو یہ تو پاگل ہے۔ جب حضرت سعد نے دریائے دجلہ میں گھوڑے ڈالے سلمان فارسی کے ساتھ تو انہوں نے سامنے کھڑے ہو کر 3 باتیں کی رومیوں نے۔ حضرت سعد نے کہا کہ بھائی گھوڑے ڈالیں، اتنی دیر پل بنایا تو وہ تو آگے نہیں گزرنے دیں گے، انہیں گھوڑے چھوڑ دو تو پانی نطق آبو نطق خاکو نطق گل از حواس محسوس آل دل ہوئے حضور دا غلام تے پھر پانی بھی گلہ سندا، پھر دریا بھی باتیں سنتے ہیں۔ حضرت سعد کیا اسی پار جانا ہے، دریا نے کیا اسی پار جانا ہے، اور کیوں جانا ہے؟ ان کا حضور دے غلام ہے اس واسطے جانا ہے، اور کیوں جانا ہے؟ دریا میں گھوڑے سٹ دیتے اگو، پھر آواز انہوں نے 6 لفظ انہوں نے بولے اگو، وہ جڑے کھڑے سن بڑیاں بڑیاں فوجاں لے کے، انہوں نے کہا دیوانن 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 مجانین مجانین مجانین، انہوں نے کہا پاگل نہیں تے جلے نہیں تے دیوانے آ گئے، نسو یہ تے جلے آ گئے، انہوں نے کہا تے جلے آ گئے۔ تو جب حضور کی محبت ہو تو پھر اس وقت وضاحت نہیں کرنی پڑتی، بلکہ سامنے والا دیکھ کر کہتا ہے تے جلے آ گئے، یہ تے پاگل آ گئے، وہ بچو ہے نہ کو، یہ تے جلے آ گئے۔ الحمدللہ وہاں کہنے سے کہ الحمدللہ میں بھی مسلمان ہوں ایسی باتیں نہیں ہیں۔ دوسری بات، عبداللہ ابن ابی منافق، یہ پکا منافق تھا، اس کے بیٹے حضرت عبداللہ مخلص مسلمان تھے،
اور نبی علیہ السلام نے ان کی دلجوئی کے لیے عبداللہ ابن ابی کے جنازے پر بھی حضور تشریف لے گئے. انہوں نے عرض کی حضور میرا ابا کہتا تھا کہ آپ جنازہ پڑھائیں. حضور نے فرمایا میں آ رہا ہوں. انہوں نے عرض کی کہ حضور میرے ابا جی کہتے تھے کہ آپ کا کرتا بھی ہمیں چاہیے کفن کے لیے. حضور نے فرمایا یہ بھی لے لو. تو حضرت عمر اپنے آپ سے باہر ہو گئے. عرض کی حضور آپ کس کا جنازہ پڑھانے لگے؟ ظاہر ہے فاروق ذل جاہو جلال محمد. یہ حضرت عمر دا اپنا جلال نہیں سی, حضور دا ہی جلال سی. حضرت عمر اپنے آپ تو باہر. حضور آپ کس کا جنازہ پڑھانے لگے؟ حضور نے فرمایا عمر پیچھے ہٹو, مجھے پتہ ہے میں کس کا جنازہ پڑھانے لگا. پھر حضور جب جنت البقیع میں حضور پہنچے تھے, پھر حضور نے دوسری قمیض بھی لا دی تھی, یعنی حضور نے دوسرا کرتا بھی عطا فرما دیتا. فرمایا تاکہ قیامت تک کوئی ایک گل نہ کرے کہ تمہارے نبی کو جو منگیا وہی دیا. فرمایا نہیں, جھولی ہی میری تنگ تھی, کیا مانگتا ان سے. کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. امام الانبیاء علیہ تحیت والثناء عبداللہ ابن ابی جو تھا نا, اس کو بات میں کرنے لگا ہوں, اس کو حضرت عبداللہ جو بیٹے تھے نا, ان کا نام بھی عبداللہ ہے. انہوں ایک دن حضور کو پانی دم کروایا اور عرض کی تھی حضور دی منافقت نہیں جاندی میرے پیو دی, تسی پانی دم کر. نبی علیہ السلام نے پانی دم کر کے دے دیا. جب حضرت عبداللہ لے کر اپنے باپ منافق کے پاس گئے نا, تو کہا کہ یہ پانی پی لو. اس نے کہا کہاں سے لائے ہو؟ اس نے کہا دم کرا کے. تو منافق ایسے ہوتے ہیں. اس نے آگے سے جو بکواس کیا, اس نے کہا اس سے تو بہتر تھا تو مجھے اپنی ماں کا پیشاب پلا دیتا. تو منافق ہوتے ہیں ایسے, سمجھے. اور باقی جو صحابہ ہوتے ہیں وہ حضور کا پیشاب پی کر بھی, یہ تو حضور کے دم کی اور پانی پینے کے لیے. منافقت اس کو کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ منافق وہ ہوتا ہے جس نے نماز ضرور پڑھنی ہوتی ہے, اگرچہ اسے اپنی مسجد ہی بنانی پڑے, نماز کو وہ نہیں چھوڑتا, پکی بات ہے. جب بات آئے کہ چلو حضور کی بارگاہ میں چلے